اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا واللہ اور اللہ تعالی نے جعل بنائے لکم تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھروں سے سکنن سکون کے مقامات، رہنے کی جگہیں، سکون کی جگہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر ہوا، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کا اختیار، اللہ تعالیٰ کی ملکیت۔ اب ان آیات میں بھی مزید انسان پر ہونے والی اللہ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر۔ ایک بات اللہ نے یہ بھی بیان کی ہے اپنی قدرت کاملہ کے بیان میں کہ اللہ وہ ہے جو تمہیں تمہارے گھروں کی صورت میں رہنے کی جگہ فراہم کرتا ہے۔ انسان نے مختلف اوقات میں ترقی کی اور آج موجودہ ترقی ہماری نگاہوں میں ہے۔ انسان نے اپنے گھر بنائے، کہاں سے چلا، کن کن مراحل سے گزرا، اور آج کتنے عالی شان قسم کے یہ گھر بنائے بیٹھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت اس کے لیے ذکر کی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کی شکل میں رہنے کی جگہ تمہیں عطا کی، تم ان میں رہتے ہو، سکون حاصل کرتے ہو، اور گھر میں سکون حاصل کرنے کی قدر کا انہی کو پتہ ہے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ تو بیچارے ترستے ہیں ہمارے پاس گھر ہو، ہم گھر میں رہیں، اپنے ان کمروں میں رہائش اختیار کریں، اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں گھر میں رہنے کو مختلف قسم کی مصیبتوں، مشکلات، فتنوں، آزمائشوں سے نجات کا ذریعہ بھی قرار دیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من نجا، اللہ کے نبی جی نجات کیسے ممکن ہے؟ مصیبتیں، فتنے بڑے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو آپ نے تین باتیں فرمائی۔ ایک بات فرمائی املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں ٹک کے رہنا، تجھے تیرے گھر کے اندر سکون ملے، وہاں تو اپنی رہائش رکھ، وہاں پر تو سکون سے رہ۔ تو گھر جو ہے نا وہ سکون کی جگہ ہوتا ہے۔ اسی لیے گھروں کے اندر جب سکون نہیں ملتا تو بندہ پھر باہر کا رخ کرتا ہے۔ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں گھروں میں، یہ ٹینشن ہے، وہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، آپس کی ناچاکیاں، آپس کے مسائل اور آپس کی دوریاں، ماں باپ کی اولاد سے نہیں بن رہی، اولاد کی ماں باپ سے نہیں بن رہی، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی۔ تو گھر جو ہے نا وہ در و دیوار کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پائے جانے والے افراد جو ہے نا وہ ان کے اندر جو آپس کا پیار محبت ہوتا ہے نا یہ کہلاتا ہے گھر۔ بظاہر تو اس کی دیواریں ہیں، اس کی چھتیں ہیں، اس کے اندر پائی جانے والی تمام سہولیات ہیں، اس سے بندے کو کسی حد تک ذہنی یا جسمانی سکون مل سکتا ہے، لیکن اصل سکون جو ہے نا وہ اس گھر کے اندر رہنے والے افراد کے آپس کے اندر پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی شکل میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہت بڑی اپنی یہ نعمت یاد دلائی۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے رہنے کی جگہ تمہیں فراہم کی، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں یہ جو سر کے اوپر ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں سقف، عربی زبان کے اندر سقف، چھت، سماؤن بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اوپر والے حصے کو جو کور کرتی ہے سر کے اوپر۔ پھر اس کا جو کورڈ ایریا ہوتا ہے، اس کو جس چیز کے ذریعے کور کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جدار، دیوار۔ پھر یہ دیواریں اور یہ چھت جب آپس میں ملتے ہیں ایک منظم انداز کے اندر تو اس کو کہا جاتا ہے بیت، گھر۔ تو یہ ساری دیواریں، چھتیں، ان کے اندر سارے کا سارا رہنے کی ضروریات کا سامان جب مکمل ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بیت، اس کی جمع بیوت۔ تو اللہ نے تمہیں تمہارے رہنے کے لیے گھر عطا کیے ہیں۔ دوسرا انعام وجعل، اور بنائے، لکم تمہارے لیے،
من جلود الانعام، چوپایوں کے چمڑوں سے، جانور چوپائے جیسے بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے وغیرہ، ان کے چمڑوں سے بیوتن، گھر، جیسے خیمے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ چمڑے سے یا اسی طرح ان کی مختلف چیزوں سے بنتے ہیں۔ آج کل تو اس کے اندر بڑی جدت آ چکی ہے، کپڑے سے بنائے جاتے تھے خیمے، اب تو کہتے ہیں پی وی سی کے اور جناب ایلومینیم کے اور نہ جانے کن کن چیزوں کے وہ بن چکے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں اٹھا کے ساتھ لے جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ کھولا اور اس کو جناب فٹ کر لیا، جب وہاں سے کوچ کرنا ہے تو پھر جناب اس کو فولڈ کیا، اکٹھا کیا اور ساتھ میں رکھا اور چل پڑے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے چوپایوں کے چمڑوں سے تمہیں گھر عطا کیے، تستخفونہا، تم انہیں ہلکا خیال کرتے ہو، ہلکا پھلکا سمجھتے ہو، یوم ظعنکم، اپنے کوچ کے دن، کہیں گئے، سٹے کیا اور اس کو کھولا، فٹ کیا اور جتنی دیر وہاں رکنا ہے رک گئے، پھر وہاں سے کوچ کرنا ہے، آگے کہیں جانا ہے تو اس کو جناب اکٹھا کیا، فولڈ کیا اور کر کے ساتھ رکھا اور چلے گئے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اپنے کوچ کے دن، وَيَوْمَ، اور اس دن، اقامتکم، جب تمہاری اقامت ہو، جب تم نے سٹے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں، ہم شہری لوگ ہیں، ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنا اس اینگل سے آسان ہے کہ مثال کے طور پر آپ آؤٹنگ پر گئے، آپ نے کہا یار وہاں جا کے کہاں ہوٹل لیتے پھریں گے، اتنے لمبے چوڑے کرائے جو بھر رہے ہیں، چلو یار یہ اس طرح کا خیمہ ہی ساتھ لے لو، بنا بنایا خیمہ مل جاتا ہے۔ اب کوچ کیا، آپ یہاں سے نکلے، کوئی اس کا بوجھ نہیں ہے، کوئی اس کا وزن نہیں ہے، کیسے اٹھائیں گے، بڑا جناب بوجھ ہے اس کا نہیں، بڑا ہلکا پھلکا۔ وہاں گئے، جا کے جناب اپنا بیگ کھولا، اس میں سے وہ سارا ساز و سامان نکالا اور اس کو جناب وہاں پر فٹ کر لیا۔ اب وہاں پر آپ کا سٹے ہے، اقامت ہے، وہاں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں، بارش سے بھی آپ کو بچائے گا، گرمی سردی سے بچاتا ہے آپ کو، اور وہاں پر آپ سٹے کرتے ہیں۔ پھر جب آپ نے آگے رخصت ہونا ہے، پھر آپ نے اس کیفیت کو اختیار کر لینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو ہلکا خیال کرتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنی اقامت یعنی سٹے کے دن۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور ان کی اون سے، اصواف یہ صوف کی جمع ہے، یہ جو بھیڑ کے اوپر اون ہوتی ہے نا، اس کو صوف کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا وَأَوْبَارِهَا، اور ان کے پشموں سے، یہ جو اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ اس کی ہوتی ہے پشم، یعنی اس کی جلد، اس کا چمڑا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ وَأَشْعَارِهَا، اور ان کے بالوں سے، بکری کے اوپر بال ہوتے ہیں اس کی جلد پر، یہ مراد ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے، یعنی اون سے، پشموں سے، جانوروں کے بالوں سے، اثاثاً، ایک سامان ہے، ایک وقت تک۔ اساس اس سامان کے لیے بولا جاتا ہے جو انسان ساز و سامان اپنے لیے بناتا ہے، مہیا کرتا ہے۔ اس کے اندر کپڑے بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر بعض برتن بھی آ جاتے ہیں، دیگر بہت ساری اشیاء۔ وَمَتَاعًا، اور سامان ہے، فائدہ ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقرر تک۔ اور بھی کئی قسم کے انسان ان سے فائدے اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، لباس بنا لیتا ہے، کئی اور چیزیں بنا لیتا ہے، بعض اوقات ان سے میڈیسن بن جاتی ہیں، لوگ ان سے کپڑے بنا لیتے ہیں، لوگ ان سے جو ہے نا وہ مسلح وغیرہ بنا لیتے ہیں۔ تو مقصد یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی ان چیزوں سے بن جاتی ہیں۔ تو یہ سارا بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ نے یہ فضل کیا، انسان کو سجھا دیں یہ ساری باتیں، اس کے علم میں اللہ لے آیا، اس کے دماغ میں ڈال دیں، اب یہ ان چیزوں سے اس طرح کے بے شمار فائدے اٹھاتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، جعل، اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، مما، اس میں سے جو، خلقا، اس نے پیدا کیا، ظلالاً، سائے، بہت ساری چیزوں کے سائے ہیں۔ جن لوگوں بیچاروں کو اپنے گھر مہیا نہیں ہیں، پکے گھر، اینٹوں کے، سیمنٹ کے، دیگر چیزوں کے، ٹھیک ہے نا، یا کچے گھر مہیا نہیں ہیں، خیمے مہیا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو راحت عطا فرمائی سایوں کے ذریعے۔ درختوں کے سائے ہیں، پہاڑوں کے سائے ہیں، دیگر بے شمار سایہ دار چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے عطا کیے۔
وجعل اور بنائے لکم تمہارے لیے من الجبال پہاڑوں سے اکنانا چھپنے کے مقامات، چھپنے کی جگہیں، غار ہوتے ہیں، سرنگیں بنا لی جاتی ہیں، انسان خود سے پہاڑوں کو کرید کر ان کے اندر بے شمار قسم کی چیزیں بنا لیتا ہے، چھپنے کی جگہیں، اسلحہ چھپایا جاتا ہے، فوجوں کو چھپایا جاتا ہے، جانور چھپنے کی جگہ بنا لی جاتی ہیں۔ تو پہاڑوں کے اندر یہ جتنے مقامات ہیں غاروں کی شکل میں اور دیگر چھپنے کی جگہوں کی شکل میں، یہ بھی کس نے سجھائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی فرمائی کہ یہ بھی تیرے لیے کچھ مقامات ہیں، کچھ جگہیں ہیں، بہت ساری مخلوق ہے جو پہاڑوں کے اندر رہتی ہے۔ پھر فرمایا وجعل اور بنائے لکم تمہارے لیے سرابیلا قمیص، یہ قمیضیں جو ہم پہنتے ہیں، تقیکم جو تمہیں بچاتی ہیں، الحر گرمی سے، گرمی کے لباس، گرمی کا موسم ہے، ہلکا پھلکا انسان پسند کرتا ہے لباس، یہ لباس اللہ ہے جس نے تمہیں عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سردی کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ عام فہم چیز ہے کہ بندہ سردی سے بچنے کے لیے بھی کیا پہنتا ہے؟ لباس، موٹا لباس پہنتا ہے، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں سے، جانوروں کی جلدوں چمڑوں سے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں عطا کرتا ہے، اس کے اندر یہ لباس آ جاتے ہیں جو انسان کو سردی سے بچاتے ہیں۔ دوسری بات بعض اہل علم نے ذکر کی ہے، چونکہ عرب کے اندر گرمی ہوتی تھی، گرمی کا دورانیہ زیادہ ہوتا تھا، اس سے بچاؤ کے لیے انہیں لباس کی ضرورت ہوتی تھی۔ پھر سردی سے بچاؤ کے لیے تو آٹومیٹک ہی اہتمام کرنا ہے، اور اس صورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی نعمتوں کا ذکر کیا جنہیں ہم نے پڑھا، اور فرمایا وسرابیلا اور قمیصیں تقیکم جو تمہیں بچاتی ہیں، بأسکم تمہاری جنگ کے وقت، جنگ ہو رہی ہے دشمن سے، لڑائی ہو رہی ہے، اب ضرورت ہے ایسا لباس پہنا جائے جب دشمن تیر پھینکے وار کرے تو میرے جسم تک نہ پہنچے، ایسی قمیص کو کیا کہتے ہیں؟ زرہ، ٹھیک ہے، لوہے کی زرہ، لوہے کا لباس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بعض مراحل کے اندر اتنی ترقی ہو گئی کہ سر سے لے کر پاؤں تک مکمل طور پر بندہ اس لوہے کے لباس کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر کے جنگ کے میدان میں اترتا، ٹھیک ہے۔ آج کل بھی اس قسم کی جدید چیزیں آ چکی ہیں، چونکہ اب تو ظاہر ہے بارود پھٹتا ہے، خودکش دھماکے ہوتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے جناب ایسی چیزیں، ایسی سواریاں باقاعدہ آ گئی ہیں، ایسے لباس آ گئے کہ انسان ان کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اللہ ہے جس نے تمہیں یہ ساری چیزیں سجھائیں اور تمہارے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی اور تم نے یہ سارے انتظامات کر لیے۔ یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کذالک، بات اسی طرح ہے، یتم، پورا کرتا ہے اللہ تعالی نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، لعلکم، تاکہ تم تسلمون، فرما بردار بن جاؤ۔ اب تمہارا کرنے کا کام کیا ہے؟ تم نے سر تسلیم خم کر لینا ہے، یہ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اچھا یہ نعمت بھی اللہ نے دی، یہ نعمت بھی اللہ نے دی، تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن پہلو اس کے برعکس کا ہے، انسان فرما برداری شکر گزاری کی بجائے نافرمانی اور ناشکری کے رستے کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے اس کا بھی آگے ذکر کیا، فرمایا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا فَإِن، پس اگر، تولوا، یہ لوگ اعراض کریں، منہ پھیریں، اللہ کا شکر ادا نہ کریں، اللہ کے فرما بردار نہ بنیں، تو میرے پیغمبر فَإِنَّمَا، پس در حقیقت، علیکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے، البلاغ، پہنچا دینا، المبین، واضح طور پر کھلم کھلا بات کو پہنچا دینا ہے۔ یہ سارے دلائل ذکر کر دیے، بھئی ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہ سارے کام کرنے والا ہے، اس کی اپنی مخلوق پر بے شمار نعمتیں ہیں، دیگر مخلوقات پر بھی ہیں، لیکن انسان پر خاص طور پر۔ تو یوں بات کو عقلی نقلی دلائل کے ذریعے اللہ کے بندوں تک علل اعلان پہنچا دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہے پہنچانا، منوانا نہیں۔ کوئی مان لے تو اس کا بھلا ہے، کوئی نہیں مانے تو نہ مان کر کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ فرمایا یعرفون، پہچانتے ہیں لوگ، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو،
یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھ پر یہ فلاں نعمت فرمائی، اللہ نے فلاں نعمت کی، سب پتہ ہے، لیکن ثم پھر بھی ینکرونہا، وہ ان کا انکار کر دیتے ہیں، ان کے منکر ہو جاتے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ عام طور پر لوگوں کی حالت ہے۔ فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر لوگ الکافرون، ناشکرے بن جاتے ہیں۔ یہ تسلمون اوپر ذکر ہوا ہے نا، اس کے برعکس یہ جملہ استعمال ہوا ہے، یعنی سر تسلیم خم کرنے کی بجائے وہ ناشکری والے رستے پر چل پڑتے ہیں، فرما بردار بننے کی بجائے نافرمان بن جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنے کی بجائے انکار کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جب پھر بندہ اس راہ پہ چلتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے اور غصہ کرتا ہے کہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دیں، تجھے چاہیے کہ تو میرا شکر گزار بنتا، تو میرے احسانات پر احسان فراموشی نہ کرتا بلکہ میری شکر گزاری کرتا۔ تو جب بندہ پھر اس قسم کے رستے پر چلتا ہے نا، نافرمانی، بغاوت، ناشکری والے پر، پھر اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو انسان کو میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے ضمن میں ہمیں اللہ کی پسند کا راستہ یعنی شکر گزاری والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے رہنے کی جگہ، سکون کی جگہ تمہیں فراہم کی۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور تمہیں چوپایوں کے چمڑوں سے گھر عطا کیے۔ تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، جنہیں تم ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہو اپنی کوچ کے دن اور اپنے سٹے اقامت کے دن۔ ومن اصوافہا واوبارہا واشعارہا اثاثا ومتاعا الی حین، اور ان کی اون سے، ان کے پشموں سے اور ان کے بالوں سے تمہارے لیے ساز و سامان بھی ہے اور ایک وقت مقرر تک فائدہ اٹھانا بھی ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائیں۔ وجعل لکم سرابیلا، اور تمہارے لیے قمیصیں بنائیں، قمیض تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ وسرابیلا، اور ایسی قمیصیں تقیکم بأسکم، جو تمہارے جنگ کے لمحات میں تمہیں بچاتی ہیں دشمن کے وار سے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کرتا ہے۔ لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے فرما بردار بنو۔ فإن تولوا، پس اگر یہ لوگ منہ موڑیں، اعراض کریں، فإنما علیک البلاغ المبین، تو در حقیقت آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ کھلم کھلا اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیں۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ سب اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں۔ ثم ینکرونہا، پھر بھی وہ اس کے انکاری ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں، کفر کے رستے کو اختیار کرنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔